الرحمن الرحيم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہر طرح کی تعریف و تسبیح کا حق رکھتا ہے، اور درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو انسانیت کے رہنما، راہبر اور محسن ہیں، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی طرف سے اللہ کروڑا رضوان اور صلاۃ و سلام اپنے نبی پر پہنچائے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو، ان کے عقائد، ان کی دعوت اور ان کی زندگی جس نہج پہ گزری، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام روئے ارضی پر، تاریخ انسانی پر انمٹ اور گہرے اثرات اور نقوش چھوڑنے والی شخصیت ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ازحد محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت دلیل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان اور اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرنی ہے اسی طرح جس طرح ہم اپنے رسول اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ جو یہاں سے گزار کے اللہ کے ہاں اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ حالت میں قیامت کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ کی دوسری جو کیفیت اور دوسری حالت ہے وہ ہے کہ آپ قیامت کی بہت بڑی علامت ہیں۔ قیامت ایک حقیقت ہے، قرآن کریم نے آیات کے ذریعے اور پیارے پیغمبر نے اپنے فرمودات کے ذریعے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی پیارے پیغمبر سے یہ سوال کرتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ما اعددت لہا، وہ تو آ ہی جائے گی، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حدیث جبریل بھی بڑی اہم حدیث ہے، اس میں بھی جناب جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا مل مسئول اعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا اسے بھی کچھ پتہ نہیں۔ چونکہ جناب جبریل تعلیم دینے کے لیے آئے تھے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، ایک مجلس تھی پوری جس میں آپ تشریف فرما تھے۔ جناب جبریل نے دوسرا سوال کیا تھا کہ پھر اس کی علامات کیا ہیں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامات جو چھوٹی علامات ہیں ان کا ذکر کیا، نشانیوں کا ذکر کیا، اور تقریباً 10 ہی آپ نے علامات کبریٰ کا ذکر فرمایا۔ جو علامات صغریٰ ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، چاند کا پھٹنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ پھر ایک نشانی آپ نے فرمائی کہ حجاز میں سے ایک آگ نکلے گی اور وہ اتنی بلند اور بڑی ہوگی کہ یمن اور شام کے علاقوں میں اس آگ کی روشنی دیکھی جائے گی۔ شام کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں اس آگ سے چمکیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ ایک علامت آپ نے فتنوں کی کثرت بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے اٹھ جائیں گے۔ آج ہم اس علامت کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک فتنے کی اصلاح نہیں کر رہے، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ایک نیا فتنہ ہمارے سر پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر ایک علامت آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت اور دجالوں کی بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے فرمایا 30 کے قریب جھوٹے کذاب و دجال آئیں گے، جو ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ایک علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ 2 الفاظ ہیں، ربتها بھی ہے اور ربہا بھی ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کے 4 معنی علماء کرام نے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں اپنی ماؤں پہ روک چلائیں گی، اولادیں اپنے ماں باپ کو اپنے نیچے دبا کے رکھیں گی، اپنے حکم کا پابند کریں گی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ لوگ شادیاں لونڈیوں سے کریں گے جس سے ان کی اولادیں ہوں گی، اور وہ اولاد جو ہے چونکہ بذات خود وہ باپ کی طرف منسوب ہے، اولاد آزاد ہوگی تو پیدا کرنے والی لونڈی اور غلام ہوگی۔ بہرحال ایک طویل بحث ہے اس پر۔ ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ننگے پاؤں اور بے لباس رہنے والے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنائیں گے۔ گویا لوگوں کی معاشی حالت بدلے گی، جو انتہائی غریب ہیں وہ انتہائی امیر ہو جائیں گے، دولت کے اظہار کے لیے، دولت پر فخر کے لیے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، اپنے مکانات کو 4-4 5-5 6-6 منزلہ بنائیں گے، اپنے پلازوں کو 100 منزلہ بنا لیں گے، لمبی لمبی عمارتیں قائم کریں گے۔ یہ ایک شک علامت آپ نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا علم اڑ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آج یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے، علماء اٹھتے جا رہے ہیں یا علماء بے قدرے ہو رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کی جا رہی، علماء کا احترام اور عزت نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بدلے میں موٹیویشنل سپیکرز کے نام پر انگریزی کے چند حروف اس معاشرے میں بولنے والے اس قوم کے رہنما ہیں، جن کو نہ پرانی اصطلاحات کا پتہ، نہ حدیث کے معنی مفاہیم کا پتہ، نہ اصطلاحات المحدثین کا پتہ۔ آج وہ لوگ ہمارے دینی رہنما بنے بیٹھے ہیں، جو خود جاہل ہیں وہ رہنما بنے ہوئے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک قیامت ہے۔ جن اہل علم سے سوال کیا جانا چاہیے ان کی بجائے ہم ان سے سوال کرتے ہیں جن کا لباس، جن کی وضاقتہ، جن کی گفتگو، جن کا ادب وہ اور ہی قسم کا ہے، اور وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محدث اور بڑے آج کے دور کے ہم بڑے بڑے علماء ہمارا شمار ہے۔ جاوید غامدی جیسے لوگ جس میں ان میں نام ہے، مرزا جیلمی جیسے لوگ، یہ ایک نام ہے جو خود پرلے درجے کے جاہل ہیں، چند اردو کی کتابیں پڑھ کے یہ چند اصطلاحات اسلام کی جان کے وہ اسلام کے ترجمان جو نظر آ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بجائے، مسجدوں میں آنے کی بجائے، مدرسوں میں جانے کی بجائے وہ ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے بیٹھتے ہیں، انہیں اسلام کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔
پھر آپ نے ایک علامت بیان فرمائی، درندوں اور جمادات یعنی کوڑے، چمڑے کے کوڑے اور درندے یہ انسانوں کی طرح بولیں گے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک گائے کو اس کا مالک اس پر سواری کرنا چاہے گا اور اسے کوڑا مارے گا کہ آگے چلو، تو گائے اسے بول کے کہے گی کہ ہم اس کام کے لیے نہیں بنائیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ حیرانگی گائے بولی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ بات کہی، اللہ کے پیغمبر کیا گائے انسانوں کی طرح بولی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ابو بکر و عمر پاس نہیں تھے، دونوں ہی پاس نہیں تھے رضی اللہ عنہما، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا ان پر کہ جو میری زبان سے بات نکلے گی ابو بکر و عمر اس کو من وعن تسلیم کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جمادات بولیں گے، درندے انسانوں کی طرح بولیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا زلزلوں کی کثرت ہوگی، چہرے مسخ ہو جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے۔ یہ 10 علامات آپ نے علامات صغرا جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، تو تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں پوری ہو چکی۔ پھر آپ نے بڑی جو علامتیں بیان کی ہیں، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے، ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت مجلس تھی، گفتگو کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر فرمایا قَالَ مَا تَذْكُرُونَ، تم کے کیا ذکر کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نذکر الساعہ، اللہ کے پیغمبر ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترونا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے آنے سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ نہ لو۔ 10 آیات، 10 نشانیوں سے تم آگاہ نہ ہو جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے وہ 10 نشانیوں کا ذکر کیا، فذکر الدخان، آپ نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا، ایک دھواں اٹھے گا، والدجال، آپ نے دجال اکبر کے آنے کا ذکر کیا کہ جو بڑا دجال ہے وہ آئے گا، والدابہ، ایک بہت بڑا چوپایا جو ہے نا وہ نظر آئے گا، ہوگا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے۔ فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، ویاجوج و ماجوج، اور یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، وثلاثۃ خسوف، اور 3 قسم کا دھنسایا جانا ہوگا، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک خسف مغرب میں ہوگا، ایک خسف مشرق میں ہوگا، اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا۔ والآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد من الی محشرهم، فرمایا اور آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے جو سارے لوگوں کو دھکیلتی ہوئی ان کے محشر کی میدان کی طرف ان کو لے جائے گی۔ یہ 10 بڑی نشانیاں پوری ہوں گی تو قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اب اگر ہم ان 10 نشانیوں پہ غور کریں تو خسف ہونا، دخان، دجال، دابہ، طلوع شمس من المغرب، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کا ظہور، اور 3 قسم کے خسف، یہ ساری باتیں اتنی احادیث ہیں ان سارے موضوعات پر، ان ایک ایک بات پر کہ کئی خطبات جمعہ ایک ایک حدیث پر، ایک ایک عنوان پر، دجال پر لگ سکتے ہیں، جو ہے نا وہ دابہ پر لگ سکتے ہیں، علامات قیامت میں اس کا ذکر جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے خطبے میں چونکہ موضوع سخن ہمارا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بابت آج تک گزارشات ہم اس حوالے سے کریں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے جو 10 نشانیاں میں نے بیان کی حدیث کے مطابق، اس میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔
قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ زخرف کی آیات ہے، 25واں پارہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے اس پر انعام کیے، جس پر ہم نے انعامات کیے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے لیے فرشتے زمین میں خلیفے بنا دیتے، فرشتوں کو اتارتے جو تمہارے جانشین ہو جاتے، تمہاری جگہ پر آ جاتے۔ آگے جو جملہ ہے نا فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، فرمایا اور وہ عیسیٰ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حبر الامہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو صحابہ کرام مفسرین ہیں ان سب کی تفسیر یہی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، فرمایا تم اس میں شک نہ کرو، ان کے آنے میں، نزول میں، ان کے علامت قیامت ہونے میں تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور لمبی آیت ہے، ایک مضمون ہے پورا قرآن کریم میں، اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہنے لگے یا عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سلیب دے دیا گیا، سولی چلا دیا گیا، آپ کو وہاں سے پکڑ کے۔ اچھا عیسائی ایک ایسٹر مناتے ہیں، ایسٹر کا ترجمہ کرتے ہیں عید قامت المسیح، مسیح کی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ان کو پھانسی لگ گئی تھی، وہ سلیب چڑھا دیے گئے تھے، ان پر موت وارد ہو گئی تھی۔ اب جب موت کے بعد وہ کسی قریبی علاقے میں ان کو دفن کر دیا گیا اور وہاں سے 3 دن بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں کو اٹھا لیے گئے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے وفات النبی کا عقیدہ ایجاد کیا، نزول مسیح کا، وفات عیسیٰ کا عقیدہ ایجاد کیا، نزول مسیح کا انکار کیا، اور یہ سری نگر کے علاقے میں جو کشمیر کا ٹکڑا ہے، سری نگر کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی اس نے بابت بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں پہ ہے۔ اور جب قیام پاکستان ہو رہا تھا تو اس وقت وہ جو کونڈری کمیشن بنا تھا اس میں مرزا قادی اور سر ظفر اللہ بھی تھا قادیانی، مرزا قادیانی کا جو پیروکار تھا، اس نے گرداسپور کا علاقہ اسی لیے ہندوستان کو دلوایا تھا قادیان اور یہ سری نگر، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط ہو جائے، ایک راستہ مل جائے، اور وہ سمجھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے، لہٰذا ہم یہاں سے وہاں تک جائیں گے، تب جا کے مرزا قادیانیت کی مسیحیت اور اس کی جو نعوذ باللہ نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ تھا اس کو تسلیم کیا جانا مقصود تھا۔ حضرت قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وہ قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے بلند کر لیا۔ زندہ حالت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے جو حواری تھے، اپنے جو ساتھی تھے، ان میں سے ایک نے غداری کی، اور اس غداری کی بنیاد پر اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں۔ آگے پھر مفسرین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کی فوجیں وہاں پہ گئیں، سپاہی وہاں پہ گئے، تو وہ جو ان کے حواری تھے ان میں سے بعد نے لکھا ہے کہ وہ جو غداری کرنے والا تھا خود اسی پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پلٹائی گئی موجزانہ طور پر، اور بعد نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ کون میری جگہ پہ قربانی دے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ شکل اس پر لگائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور وہ اس کی جگہ پر سولی دیا گیا۔ تو اس وقت لوگوں نے اس بنیاد پر لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے گئے ہیں، بل اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے
وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، وہ قتل نہیں کیے گئے، ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کسی کو زندہ اٹھانا اور پھر اتارنا. اس کی بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالت بیداری میں، زندگی میں اللہ نے آپ کو اٹھایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا، پھر اسی رات آپ کو واپس اپنے گھر پہنچایا، اور رات کا ایک حصہ تھا صرف. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ پاک ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے یہ مشکلیں، یہ منصوبے، یہ تنگیاں، بجٹ کے مسائل اور آگے پھر اس کو پلان کرنا، یہ انسان کے مسائل ہیں، اللہ کے مسائل نہیں ہیں. اللہ پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ تمام اہل ایمان، اہل کتاب جتنے بھی ہیں نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں آئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے. ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اور دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء پر بھی موت طاری ہوتی ہے. موت انبیاء کو بھی آئی ہے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں سب اس موت کے دروازے سے گزر کے گئے ہیں. ان پہ نبی کے لیے یہ سوچنا، یہ عقیدے کی بات ہے، نبی کے لیے یہ سوچنا کہ اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی، موت نہیں آ سکتی، یہ بہت قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ قرآن کے خلاف ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں تھا اس کا کہ وہ باقی رہے. اگر رسول اللہ باقی نہیں رہے تو پھر کسی نے بھی باقی نہیں رہنا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علامات قیامت میں سے ہی آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا. فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے درمیان مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان حاکم عادل کے روپ میں زمین پر نزول نہیں فرماتے قیامت نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران بن کر زمین پر آئیں گے. کریں گے کیا؟ فیکسر الصلیب، وہ اس صلیب کو توڑ دیں گے. موجودہ صلیب جو ہے نا، اصل تو صلیب پرانے وقتوں میں ایک موت کی علامت تھی، جس کو موت دینا ہوتی تھی اس کو یہ ایکس نما یا پلس نما بنا کر تو اس پر اس کو پھٹا لگا کے اس کو کیل ٹھونک کے کاٹ دیتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ کیلوں سے باندھ کر کیل اس کے جسم میں کاٹ کر اسے وہاں پہ لٹکا دیتے. وہ خود ہی بلکتا، سسکتا، تڑپتا، بھوک، پیاس، گرمی، سردی کا شکار ہو کر وہ مر جاتا. ایک یہ ہوتا. اور ایک سلیب کبھی ہوتا تھا کہ اس کو وہاں پہ باندھنے کے بعد پھر اس کو تیروں کے ساتھ مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. لیکن آج کے دور کی جو سلیب ہے یہ اصل میں ایک بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. یہ ایک نشان ہے کراس کا، جس کو جو ہے نا وہ بطور بت کے عیسیٰ علیہ السلام کے کہہ لیں کہ موت کی نعوذ باللہ نشانی کے طور پر اس کو گرجا گھروں میں لگایا جاتا ہے. عیسائی جتنے مراکز ہیں ان میں لگایا جاتا ہے، عیسائی اسکولوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صلیب ہے اور یہ بت خانہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد، نزول کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں گے فیکسر الصلیب، اس صلیب کو توڑ دیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روح ارضی سے خنزیر ختم ہو جائے گا. یہ چونکہ یہ ایک کھانا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. یہود و نصارہ اس کو بڑا مقدس جانور سمجھ کر اس کو کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منسوب کیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف.
کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کی اجازت کے ساتھ ہم کھاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور آپ جزیہ ختم کر دیں گے. مطلب کیا ہے؟ یا قتل ہو جاؤ یا اسلام قبول کر لو. اب اسلام کی اب تعلیم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی غیر مسلم سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے تو وہ ایک مخصوص ٹیکس ادا کرے، جزیہ جس کا نام ہے، اور وہ یہاں پہ رہتا ہے، اس کو انسانی حقوق سارے ملیں گے. لیکن قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے پھر اسلام کی قبولیت کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا. پھر اسلام قبول کرنا ہوگا یا پھر مرنا ہوگا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اتنا مال وافر ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ صدقات لینے والا نظر نہیں آئے گا. اس قدر خوشحالی، آسانی، مال و دولت کی کثرت، اس قدر زیادہ مال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا کہ کوئی اس مال کو بطور زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات قبول کرنے والا نہیں ملے گا پوری روح ارضی پر. ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی، اس وقت تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور وہ بطور نبی نہیں آئیں گے بلکہ امام تمہارے اندر میں سے، تمہارے درمیان میں سے امام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی کے طور پہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے. میں نے گزشتہ سے گزشتہ جمعے میں جب ملک شام کے حالات کا ذکر کیا تھا اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی حضرت عیسیٰ پیارے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ملک شام کا شہر ہے نا دمشق کے مشرقی کنارے پر جو سفید مینار ہے، اس مینار پر زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے بازو رکھ کے آپ نیچے اتریں گے. دمشق میں، ملک شام میں، دمشق کے علاقے میں جو مشرقی اس کا کنارہ ہے، سفید مینار ہے، وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 2 کپڑوں، زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پہ یا بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے. حالت یہ ہوگی آپ نہائے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن آپ جب سر جھکائیں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے آپ کے بالوں سے ٹپک رہے ہیں، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے موتی کے قطرے آپ کے گرے، آپ کے جو رخسار ہے اس پر ٹھلک رہے ہیں، ایسا محسوس ہوگا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اس میں ہے کہ آپ کے سانس کی ہوا، جتنی آپ سانس کی ہوا لیں گے، سانس کی ہوا تک جس کافر تک وہ ہوا جائے گی وہ ہوا سن کے مر جائے گا، وہ ہوا کے ساتھ مر جائے گا. اور یہ ہوا کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے اور دنیا سے کفر کو مٹا دیں گے. لیکن آئیں گے ایک عادل حکمران بن کر، نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا. ایک امام مہدی وہ لیے بیٹھے ہیں جو ہمارے اہل تشیع دوست ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ وہ امام غائب ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا ہے، وہ غائب ہو گیا، قیامت کے قریب وہ آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کا ذکر کیا ہے فرمایا وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، یعنی نام اس کا محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ امام مہدی جو ہے، اور اس کا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین. اس کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ حسنی ہوگا کہ حسینی ہوگا، یعنی حسن کی نسل سے ہوں گے یا حسین کی نسل سے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ان کی جو والدہ ہے حضرت امام مہدی جس کو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، ان کی والدہ کا نسب حسن کی طرف جائے گا اور ان کے والد کا نسب حسین کی طرف جائے گا، یعنی وہ ہر 2 چہر سے حسنی اور حسینی ہوں گے. اور یہ اس وقت دنیا میں ان کی امارت اور ان کی حکومت چل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک رات میں
فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، اس ایک رات میں ان کے اندر جو چھوٹی موٹی بطور انسان کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو انسان ہے سونے کی حیثیت سے، اللہ وہ سارے اس رات کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب شام میں اتریں گے دمشق میں سفید میناروں پر مشرقی حصے میں، تو اس وقت یہ امام مہدی اس مسجد میں ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، ان کو پتہ چلے گا مینار سے نیچے اتارا جائے گا، یہ سب میں آئیں گے، امام مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ تشریف لائیے اور جماعت کروائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ یہ فرمائیں گے کہ میں امام بنا کے نہیں بھیجا گیا، یہ آپ کو زیب دیتا، آپ کی شان ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ امامت کروائیں گے، میں امامت نہیں کرواؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھیں گے مقتدی کی حیثیت سے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اسلام کے سوا جتنے ادیان اور ملل ہے نا، ان سے سارے مغلوب ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہر جگہ سے امن ہی امن کی خبر جو ہے نا وہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اگر میں زیادہ دیر زندہ رہا تو مجھے امید ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں گا، اگر میں زندہ رہا تو ملوں گا، لیکن اگر میں زندہ نہ رہا تو تم میں سے کوئی ہوا، تم میں سے کسی کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو پھر اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے نام کہ جو تم میں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تم کہنا۔ ہمیں زمین میں اتنا امن ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی چراگاہ سے کھانا کھائیں گے، چارہ چگے گے، اور کوئی شیر، چیتا، بگیاڑ، کوئی کسی دوسرے جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے اژدہا اور سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ بھی ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس قدر امن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں ہو جائے گا۔ آسمان اپنا رزق اتارے گا، یعنی بارش وسیع ہوگی، کثیر ہوگی، زمین اپنا پھل اگائے گی اور نباتات اگے گی، اور یہ بے شمار قسم کی خوراک جو ہے نا وہ مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے سینے سے کینہ، حسد اور بغض یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں کسی کی رہے گی، سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے، صلہ رحمی کثرت کے ساتھ ہوگی، اور حسد، بغض اور کینے سے سارے سینے پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر جب ہوگی ان کی، یہ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اور یہ دجال کے خاتمے کے 7 سال بعد ہوگا۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، یہ فلسطین کا علاقہ موجودہ جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، فلسطین کا ٹکڑا، اس میں ایک مقام لد ہے، آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ مقام لد پہ یہ دجال کا ٹاکرا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ دجال کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، بڑا اونچا لمبا اس کا قد ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف، فے اور رے یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا، کاف، فے اور رے، ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی، کالا اس کا رنگ ہوگا، اور وہ لیکن بڑا عیار، مکار اور چالاک آدمی ہوگا۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہوں گی جس سے وہ لوگوں پر اپنے اثرات چھوڑے گا۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، کبھی اس پر موقع ملا تو دجال کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے کہ وہ کون ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ابن سیاد نام کا ایک آدمی گزرا، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دجال تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کیا دجال زندہ ہے؟ یہ سارے سوال ہیں جن کا بہت لمبا جواب ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال دجال کے خاتمے کے بعد پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے، یہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ شمار نہیں کیا جا سکے، ہر شے کھا پی جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، انسانوں کی طرف بڑھیں گے انسانوں کو مارنے کے لیے۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا دعا کریں گے، اور جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا یا پنسی نکالے گا، اس کی وجہ سے یہ سارے مر جائیں گے۔
اور جب یہ مر جائیں گے تو اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اس دور کی جدید ترین مشینری بھی اس کو اٹھا نہیں سکے گی، ان کا صفایا نہیں کر سکے گی، ان کے مرے ہوئے سے بدبو پھیلنے لگے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چڑیاں نما پرندے کو بھیجیں گے جو ان کتوں کو، ان مرداروں کو اٹھا کے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ بدبو آ رہی ہوگی اس چیز کی نا، پھر اللہ ایک بارش بھیجیں گے، وہ بارش زمین کو صاف کر دے گی، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مومن امن کے ساتھ 7 سال گزاریں گے، 7 سال گزاریں گے، اور پھر ایک ہوا چلے گی۔ جتنے اہل ایمان ہوں گے اس ٹھنڈی اور میٹھی ہوا کو، جو اس ہوا کو سانس اپنے اندر لے گا اس کی موت واپس چلی جائے گی۔ اس کے بعد بدترین قسم کے لوگ اس زمین پہ رہ جائیں گے، بدترین، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ آخری حربہ جو قیامت قائم ہوگی، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ جو سور اسرافیل پھونکا جائے گا پہلا، ان لوگوں پر یہ سور اسرافیل پھونکا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بتایا کہ وہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ کریں گے، پھر اپنی امت، طبعی عمر گزارنے کے بعد طبعی طور پر وہ وفات پائیں گے، ان کی موت ہوگی، اور ان کی قبر اثر بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں جہاں روضہ رسول ہے، وہاں پہ آج بھی محقق علماء لکھتے ہیں کہ 3 قبریں ہیں، چوتھی کی جگہ خالی ہے۔ 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، ہم نے وہ ان کا نقشہ دیکھا ہے اس آپ کے روضہ کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے، وہ شبی نام کا، وہ اندر جا کے صفائی کرتا ہے، وہ آتا ہے، باہر آتا ہے، بالکل چٹا ننگا جھوٹا۔ یہ 850 سال ہو گئے ہیں، یہ ایک محقق ثابت شدہ بات ہے۔ 850 سال سے روضہ رسول پہ کوئی بندہ نہیں جا سکا، بالکل وہ بند ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی رائی، کوئی رعایا، کوئی شخص وہاں پہ نہیں جا سکا۔ اب یہ قیامت کے قریب جا کے جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ دفن کیا جائے گا، تب جا کے اس کو کھولا جائے گا، اور وہاں پہ جو چوتھی قبر کی جگہ ہے اس قبر کی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی یہ شان اور یہ مقام ہے۔ تو آج ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کے جس دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، جس بات میں رکھا جا رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قادیانی بھی فتنہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی حیات پر کھڑا ہے۔ حیات مسیح فتنہ قادیانیت کے رد کا ایک بڑا محتم شان موضوع ہے۔ فتنہ قادیانیت کے لیے حیات مسیح، اس کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو سکھانا چاہیے، اولادوں کو سکھانا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور عیسائیت کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے۔ یہودیت، عیسائیت ہے کیا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے ہی نہیں، یہ تو سینٹ پال کا مذہب ہے جو اس نے عیسائیت کے نام پہ اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے ان دین کے معاملات میں آگاہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس مناتے